موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لینا، سونے سے پہلے قرآن کی پوری سورہ ملک سن کر کے سونا، سن کر کے سوئیں گے کیا ہوگا میں بتاتا ہوں۔ جب موت آ جائے، مر جائیں، سب لے جا کر قبر میں دفن کر دے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات میں بھی، سورہ ملک اللہ کے پاس جاتی ہے اور رب تعالیٰ سے کہتی ہے مولا اس کی بخشش کر دے جو میری تلاوت کرتا تھا، آج دنیا سے جا چکا ہے، اسے معاف کر دے۔ یہاں تک کہ وہ بحث کرتی رہتی اللہ سے، بحث کرتی رہتی، یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا سورہ ملک یہ کہتی ہے اے رحمان اگر وہ بندہ بخشنے کے قابل نہیں، اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو پھر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں تو میرے کلام کا حصہ ضرور ہے۔ سورہ ملک کہتی ہے مولا اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے تلاوت کرنے والے کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے جا تیری سفارش قبول کیا، اسے معاف کر دیا۔ سورہ ملک اعلیٰ حضرت فرماتے سورہ ملک وجد میں آتی ہے، جنت میں جاتی ہے، سیدھے جنت میں جا کر وہاں سے بچھونے اٹھاتی، تکیے لاتی ہے، خوشبوئیں لاتی ہے، اور وہاں سے دوڑ کر کے قبر میں آتی ہے جہاں تم سوئے ہوں گے اور تمہارے عزیز چھوڑ کر جا چکے ہوں گے، سیدھے وہ تمہاری قبر میں آتی ہے، جنت کا بچھونا، جنت کا اوڑھنا، جنت کا تکیہ، خوشبوئیں لے کر، اور پھر کیا کہتی ہے اے میرے عزیز کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی، میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی، تیری بخشش کا ثمرہ لے کر کے آئی ہوں، پروانہ لے کر کے آئی ہوں، سو جا اب جیسے دولہا سوتا ہے، سو جا اب جیسے دولہا سوتا ہے۔ میرے عزیزو وہ کلام الہی ہے جس نے دنیا میں اسے پڑھا، یہ ساری دنیا تمہیں مٹی ڈال کر چلی جائے گی مگر میرے مولا کا کلام قبر میں بھی تمہاری مدد کے لیے تیار ہے۔ دوسری بات جب یہ آیت تلاوت کریں گے، دوسری بات ہم عاشقوں کی یہی ہے سونے سے پہلے یہ ضرور کہنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور حضور کو یاد کر کے سونا۔ کوئی تو رات آئے گی، کوئی تو رات آئے گی جب میری قسمت جاگے گی، گھر میں خوشبوئیں آئیں گی، وہ دن ضرور آئے گا میرے آقا گھر تشریف لائیں گے، اور جس دن وہ اپنا حسین چہرہ ہمیں دکھا دیں، جس دن ہمیں وہ حسین چہرہ دکھا دیں، پھر تمہاری زندگیوں کے کیا کہنے، تمہاری زندگیوں کے کیا کہنے، تمہارا چلنا پھرنا بدل جائے گا، تمہارے جینے کا سلیقہ بدل جائے گا، اور پھر ہوگا کیا میں آپ کو بتاؤں، تمہیں دنیا سے کوئی ڈرا بھی نہیں سکے گا، موت کی کیا دھمکی دے گا، جو نبی کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، آؤ آج منبر سے میں کہتا ہوں مارنا ہے میری گردن کو، پھانسی دینا ہے میری گردن کو، دے لو کل ہی دے لو، اس بات کا ڈر نہیں ہے کیونکہ ہم اسی انتظار میں جی رہے ہیں، ادھر آنکھیں بند ہو ادھر مدینے کے تاجدار کی زیارت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ اگر حضور کو دیکھنے کی تڑپ لے کر کے جیتے ہو نا، موت کا بھی درد نہیں آئے گا، موت کا درد بھی نہیں آئے گا، اور ڈر بھی نہیں آئے گا، خوف بھی نہیں آئے گا۔ دنیا سب سے زیادہ اگر کسی بات سے ڈرا سکتی ہے موت ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ سب سے بڑی سزا دنیا کی موت ہے۔ موت مومن کے لیے حادثہ نہیں ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ عاشق رسول جب قبر میں جاتا ہے، ارے ایرا غیرہ نتھو کھیرا کیا ڈرائے گا؟ قبر میں جانے کے بعد عاشق رسول کا حال تو یہ ہے، منکر نکیر آتے ہیں، کالی کالی نیلی نیلی آنکھیں، کالا چہرہ لے کر جب وہ جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں، عاشق رسول کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، کیا بات ہے، حضور کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔
हुजूर वहां तशरीफ फरमा होंगे, हुजूर की तलात वहां पर भी होगी। अजीज़ान गिरामी, खुलासा कलाम मेरी गुफ्तगू का हासिल ये है, छोड़ दो इन वाहियात को, इन खराबियों को। उम्र ढलते साथ ये दाग रह जाएंगे, धब्बे रह जाएंगे, इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो। कल ना मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरी गुफ्तगू का हासिल कलाम इस बात पर मैं खत्म करता हूँ अपनी बात को। आज ऐ नौजवानों, जो हमारे मुर्शिद गिरामी ने आखिरी वक्त में हमें वसीयत करके ये पैगाम दिया था, वो पैगाम यहाँ सुना करके रुखसत होता हो। नौजवानों से जब ये कहा जाता है छोड़ दो बेहयाइयों को, इन वाहियात को, इन खुरापात को, इन नशा के अड्डों को छोड़ दो, इन बेहयाइयों को, नंगेपन को छोड़ दो। इन्हें ऐसा लगता है हमारी जवानी हमें एंजॉय करना चाहिए, अभी तो एंजॉयमेंट का टाइम है, हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ। आप क्यों बोलते हैं? नहीं, तुम धोखे में हो, ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है, ये लाइफ तुम्हारी नहीं है, ये एंजॉयमेंट तुम्हारा नहीं है। क्या है? सुनो, बरेली के ताज शरिया कहते हैं जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। आज ये वादा करके उठेंगे मेरे साथ कि दुनिया कल को अगर दौलत का अंबार लेकर के आए, हुस्न के जवाहरात लेकर के आए, दुनिया की कीमती चीजें लेकर के आए, हम उसको ठोकर मारेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। करोड़ों की दौलत रखी हो, हम ठोकर मारेंगे और दुनिया को पुकार पुकार करके ये बताएंगे मेरे नबी से मेरा रिश्ता। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।